مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا تھا اور ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام ایک ریلیجن ہے، ایک مذہب ہے، جیسے عیسائیت ایک مذہب ہے، اور مذہب کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق سدھارے، ہمارے دلوں کی صفائی کرے، زیر زمین اور بالائے زمین معاملات سے دلچسپی رکھے، جو برسر زمین معاملات ہیں ان سے الگ تھلگ رہے۔ زیر زمین سے مراد مرنے کے بعد اور بالائے زمین سے مراد قیامت کے بعد، یہ معاملات مذہب کی دلچسپی کی ہیں۔ باقی زمین پر کیا ہو رہا ہے مذہب کو سے الگ رہنا چاہیے، جیسے کہ چرچ الگ ہو گیا، پوپ الگ ہو گیا، عیسائیت الگ ہو گئی، ریاست الگ، چرچ الگ۔ تو اسلام بھی تو ایک ریلیجن ہی ہے نا، جیسے عیسائیت ہے، لہذا آپ خواہ مخواہ میں اسلام کو ریاست میں، سیاست میں، معیشت میں، عدالت میں، سفارت میں، دنیا کے معاملات میں دخیل نہ کریں۔ یہ وہ میسج تھا جو مغرب کی استعماری قوتوں نے ہمیں دیا۔ اسی لیے آج ہم جب پڑھتے ہیں آزادی کے بعد بھی سیاسیات یا معاشیات، تو وہاں ایک سوال یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ پڑھانے والا ٹیچر جس خیال کا ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ ہاں تعلق ہے، کوئی کہتا ہے کہ تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی نصابی کتابوں میں خاصا اسلام ہے، تو لہذا لکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میں بھی پڑھاتا ہوں سبجیکٹ، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ سوال مسلمانوں میں اجنبی ہے۔ مغرب کی استعماری قوتوں کے آنے سے پہلے یہ سوال ہی نہیں تھا مسلمانوں میں کہ زندگی کے اجتماعی معاملات الگ ہیں اور اسلام الگ ہے، یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ خلافت رہی ہو، آمریت رہی ہو، جرنیلوں کی حکومت رہی ہو، بادشاہوں کی حکومت رہی ہو، سلاطین رہے ہوں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا کہ اسلام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو مغربیوں نے آ کے ہمیں سمجھایا اور بدقسمتی سے ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اس پس منظر میں ضروری تھا کہ کم از کم مسلمانوں کو خصوصی طور پر اور آگے بڑھ کر دنیا کو عمومی طور پر یہ بتایا جائے کہ بھائیو، اسلام ریلیجن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، عیسائیت کی طرح نہیں ہے، بدھ مت کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی کونے میں، کسی کھدرے میں، کسی خانقاہ میں، کسی پہاڑ پر، کسی جنگل میں، کسی کھو میں پناہ لے لے اور زندگی کا سارا اہتمام، انتظام اس کے دائرے سے باہر ہو، بلکہ اسلام زندگی کے چپے چپے کو، انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر انسانوں کی اجتماعی زندگی تک ہر گوشے کو ایڈریس کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی موقف رکھتا ہے، یا تفصیلی احکامات دیتا ہے یا کم از کم رہنمائی دیتا ہے۔ جس چیز کا تعلق انسانوں سے ہے اور جس چیز کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، اسلام اس سے متعلق ہے، غیر متعلق نہیں ہے۔ وہاں ویلڈ ہے، انویلڈ نہیں ہے، متعلق ہے، اس سے بے پرواہ نہیں ہے۔